نحمده ونشرح صدورنا ونصلي على من بعث إلى الخلق كافة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مولاه المؤمنين وصالح المؤمنين. آمن بالله جل الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين العظيم المبين المعين المكين الكريم ويقول رحمه على مراد تعالى من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. مولا تو سامنے اکرام اور یہ سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات میں مدنی تعداد دونوں عالم کے مالک الملتا سیاح رحمتا مالک حق آسمان اسور رسول اللہ وقر موجودہ سلور کائنات منبع نبو کرم صاحب لوگو کرم جمیل شیم شمیع الامم غافر الوداع حلم شہریان حرم تاجدار حرم جناب رسول حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بہرمال میں اپنے غلام سکوت درود پاک کے ساتھ حضور پیشوانے کا آواز میں سنبھل کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائے دین ہے جنت کی کلی ہے آنکھیں. لائے دین ہے جنت کی کلی ہے آنکھیں. سورہ سرکاری دو آدم جو چلی ہے آنکھیں. سورہ سرکاری دو آدم جو چلی ہے آنکھیں. وہ تمہیں لے کے نبی نے علی کو یہ کہا. نبی نے علی کو یہ کہا کہ شمس النور ہے رحمت بھری رحمت بھری ہے آنکھیں. چشم مازارہ کی تمثیل کوئی کیا دیا. چشم مازارہ کی تمثیل کوئی کیا دے گا جب کہ دنیا میں نہیں مثل علی ہے آنکھیں. مثل علی ہے آنکھیں. بارش نور میں سرکار کو دیکھا جس نے. بارش نور میں سرکار کو دیکھا جس نے. حضرت عائشہ کی کتنی بھلی ہے آنکھیں. عائشہ کی کتنی بھلی ہے آنکھیں. یوں تو کوہرام مچا دیتی وفاداروں میں. یوں تو کوہرام مچا دیتی وفاداروں میں. جانتی ہوتی اگر شور بجاؤ جانتی ہوتی اگر شور بجانا آنکھیں. عزیزان ملت اسلامیہ مکتب المکرمہ مسلمین خاندان قریش بنو ہاشم انہیں کے قبیلے کا جس کا نام عمران ہے اور اہل عرب اسے ابی طالب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. ان کی زوجہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. حمل سے بھی بلکہ حمل مکمل ہو چکا تھا اور زندگی کا وقت بالکل قریب تھا. دوران حماقت میں فاطمہ بنت اسد کو درد سے ہوتا ہے اور وہی درد جو بچے کے ولادت کے مطلب کو ہوا کرتا ہے. درد ہوا فاطمہ بنت اسد نے آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور کہا اے زمین و آسمان کے مالک درد سے اٹھ رہا ہے. نہ یہاں چھپنے کی جگہ ہے نہ کوئی صاحبان ہے نہ یہاں کی کوئی خواتین ہے جو جن سے معاملے کو دفع کیا جائے. اے پروردگار کوئی انتظام کر
فاطمہ بن اسد نے دیکھا، خان ایک کا دروازہ کھلا، آواز آئی، اے فاطمہ بن اسد، تمہارے شکم میں جو بچہ ہے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا یہ بچہ ہے۔ فاطمہ بنت اسد جاؤ، خانے کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دروازہ کھلا، خانے کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی۔ وہیں پر جا کر کے فاطمہ بنت اسد کو ان کے شکم سے ایک بچے نکلا۔ خاندان میں اور لوگوں کو پتا چلا تو حضرت عمیرہ اور ام ہانی جو ابو طالب کی بہن تھی دونوں پہنچ گئی، بچے کو لیا، صاف کیا، پتہ یہ چلا کہ بچہ کمزور ہے، آنکھیں پھن کے آنکھیں لوگ آتے ہیں سال دو سال بچے کو دیکھتے تھے، بچہ آنکھ نہیں کھولتا، ماں نے کسی بات پیش کیا، پہلا دودھ بھی نہیں ملا۔ مکہ کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، لگتا ایسا ہے وہ بچہ آنکھ نہیں بولتا، بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، منہ نہیں بولتا، کوئی ضرور نہیں ہے، پورے خط میں بیان ہو، یہ سب کی زبانوں پر یہ بات رفتہ رفتہ یہ بات مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ ابھی نبی کونین کا اعلان نبوت نہیں ہوا، ابراہیم نے اعلان نبوت نہیں کیا، مصطفیٰ جان احمد کا عمر 31 سال کی ہے، اعلان نبوت ہم سے 40 سال میں فرمایا، خبر ملی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے حضرت پہنچے، تو جنہیں امام کہا کیا بھائی آیا ہے اگر قربانت ہو رہے۔ ابو طالب نے بڑے مایوس انداز میں کہا بھتیجے بھائی آیا ہے، اس میں تو بڑی خوشی ہے، مگر 3 دن ہو گئے ہیں ہمارے بھائی کو آئے ہوئے، ابھی تک تو اس نے آنکھ کھولی ہے، منہ میں ایک خطرہ خون۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگ میرا فاطمہ بنت اسد آپ کی چچی آئی تھی، مایوس انداز میں ننھے بچے کو جناب رسول کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ اس کے بعد کیا ہماری اعلان نبوت نہیں، آپ نے گود میں دیا، بچے کے چہرے پر نظر ڈالی، اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈال کر رواب دہن نکالا، بچے کے منہ میں رکھا، بچہ انگلی کو چوسنے لگا، آنکھوں میں کھولتی سبحان اللہ۔ ادھر کردار کاٹ گیا، ادھر آغوش کی حسرت، ادھر آغوش کی حسرت، ادھر دیدار، ادھر آغوش کی حسرت، ادھر دیدار کا نبی نے بہت ہوئے بھائی علی میں کوئی سبحان اللہ سبحان۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لوگوں کو بچے منہ میں ڈالا، بچہ انگلی چوستے لگا، آنکھوں پہ پوچھ گیا، انگلی کا نام رکھا گیا علی نام رکھا۔ تو جناب علی کے بیٹے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چچا آئی، لوگوں نے دیکھا کہ تو بچہ دودھ بھی پی رہا ہے، آج لوگوں نے بچہ قرآن کر رہا ہے، عمریں گزرتی نہیں، 3 یا 4 سال کی عمر کے بچے علی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا جناب ابو طالب سے کہ چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ علی کو ہم اپنی حفاظت میں سے اپنے گھر میں رکھیں۔ جناب ابو طالب نے بڑے خوشی سے اور فاطمہ بنت اسد نے علی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ اور اچھے سے دیکھ بھال کرتی تھی علی بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خیال رکھتے تھے. آج جب کہیں جاتے تھے تو علی ہاتھ پکڑ کر کے رسول پاک کے ساتھ تک فنک گزرتے چلے گئے. جب اعلان نبوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت العشیرہ کی تو مکہ کے ابو صاحب، مکہ کے کفار، مکہ کے مشرکین سب خاموش تھے، مگر اسی مدینے میں یہی بچہ جن کا نام علی تھا، چھوٹی سی عمر تھی، کھڑے ہو کہنے ہیں اے نبی کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے میں تمہارا ساتھ. قدرت کا رشتہ آواز کہہ رہا تھا اے بچے بچپن میں خواب بڑے سنہرے ہوتے ہیں، فن آواتے کو دکھاوا رہا بچپن کے خواب بڑے سنہرے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. بچے یہ کبھی ہیں کبھی ان کا ساتھ دکھائے گا. نے کہا میں نے ہاتھ کیے پیسے سانتویا کہا بیٹے میدان عمل سے لے کر کے میدان جنگ تک آتا ہے. بلکہ نے کہا عمل میں آج میں دکھاؤں کریں گا تینوں میدان کے کہے نکلے ان کا راستہ خلوتوں سے لے کر کے خلوتوں میں جاتا ہے. ساتھ دے مانے گا؟ میں نے کہا ہاں خلوتوں میں بھی ساتھ دوں گا، خلوتوں میں بھی ساتھ دوں گا. فرشتے نے کہا اے بچے ایک رات ایسی آئے گی قطرے نبوت کی رات ہوگی، اس بستر پہ لیٹنا پڑے گا تو کہہ دے گا. بچے نے کہا ہاں خوشی کے ساتھ دے دوں گا. فرشتے نے کہا کہ اے میرے کیا ایک کو بھی آئے گا یا اپنی اولاد ایک نبی کے لیے کیسے دے گا؟ ہاں میرے آگے لیے پینا کھانے گا. علی بڑے بڑے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ گئے. آغاز سے محمد بیرائی کرنے کا کریں. ہجرت کا معاملہ بارہا آپ نے سنا. نبی نے فرمایا علی فلا فلا کی امانتیں ہیں، یہ واپس کر دینا، مدینے میں آ کے ملاقات کر لینا. ہر ایک طرح کی اپنی چادر کھول کر آرام سے مولا نے سو. صبح اٹھے امانتیں واپس کی، مدینہ پوچھنے والوں نے کہا علی یہ بتاؤ جب کفار مشرکین کے نوجوان ننگی تلواریں لے کر کے ہجرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور یہ بات بالکل طے تھی کہ وہ موقع پا کر کے اندر گھسیں گے اور گھسکر کے گھسیں گے کہ مجھے قتل کر دیں، پھر بھی آپ سو رہے. مولا علی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اے پوچھنے والوں اس دن کے مجھے کیسی نیند آئی ہے، پوری زندگی میں آئی ویسی نیند آئی. کیوں؟ کہا ارے مدینے کے تاجدار نے میری زندگی کی گارنٹی لے لی تھی، مجھے پتا تھا صبح ہوگی امانتیں واپس کروں گا، مدینے سے آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا سال گزرا، ہجرت کر کر کے لوگ مدینے میں پہنچتے رہے. جب مہاجرین کافی تعداد میں پہنچ گئے، کھانے پینے کی رہنے کی قلتیں ہونے لگی، دقتیں ہوئی. تب رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا.
مہاجرین کو بلایا، ایک صف مہاجرین کی لگائی، ایک صف انصار کی لگائی، اور اخوت و مساوات کا پیغام دیا، بھائی چارگی کا پیغام دیا۔ ایک انصاری کا ہاتھ کبھی پکڑتے تھے، ایک مہاجر کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے آج سے تم دونوں بھائی بھائی۔ سب ختم ہو گئی، انصاریوں کو مہاجرین کا بھائی بنا دیا، اور جب انصاریوں کو مہاجر کا بھائی بنایا تو کتاب الاسمان کی گواہی دیتے ہیں انصاریوں نے بھائی کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد دو گھر تو اس نے اپنا ایک گھر بھائی کو دے دیا، اس کے بعد دو بار تو اس نے اپنا ایک بار جو ہے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اتنی دولت تھی، آدھی دولت تھی، کاروبار تھا، آدھا کاروبار دے دیا۔ جب سب ختم ہو گئی، سارے انصاری مہاجرین دونوں بھائی بھائی بن گئے۔ اب مولا علی کی باری آئی تو وہاں کوئی مسلمان نہیں۔ علی نے دیکھا سب انصار مکمل ہو گئے ہیں مہاجرین کے ساتھ، میرا بھائی بنانے کے لیے کوئی انصار نہیں، تھوڑا سا غمگین چہرہ آیا، آئے نبی کریم کے پاس، یا رسول اللہ سارے انصار مہاجرین کے بھائی بن گئے ہیں، میرے لیے کسی انصار کا انتخاب؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی دنیا والآخرہ، سبحان اللہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ مولا علی، اسی 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں تب ہجرت کے 10 سال زندگی کے پیریڈ میں اسلام کی 23 جنگیں ہوئی ہیں۔ 10 سال کے اندر جنگ، غزوہ، سریہ، یہ سب اسی 10 سال کے اندر، اس میں ایک جنگ تبوک کو چھوڑ کر کے 22 جنگوں میں حضرت مولا علی کی تلوار نے جوڑ جنگ بدر میں بھی 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کافروں کو قیدی بنایا گیا۔ اگر مسلمانوں میں صرف 13 مسلمان مجاہد شہید ہوئے تھے اور 1-2 زخمی کے راستے میں انتقال، 14 کا مسلمان، مگر 70 کافروں کی گردنیں کاٹی گئی اور 70 کافر قیدی بنائے گئے۔ اب سنو، دل کے کانوں سے سنو، وہ 70 کاٹے گئے تھے، اس میں 35 اکیلے مولا علی نے کاٹے۔ یہ حیدر کرار کے بازوؤں میں کاٹی تھی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ علی کے قدم پیروں میں اور بازوؤں میں طاقت، وہ علی جن کی تلوار جب بدر میں چمکی تو 35 کو کہتے ہیں اکیلے کیا، 35 کو سب مسلمانوں نے مل کی۔ جنگ خندق دیو میں کر عمر ابن عبد الود للکار رہا تھا، مولا علی کی تلوار کی فقار حیدری جب وہاں چلتی تو عمر ابن عبد الود کے 2 ٹکڑے۔ خیبر کو کوئی نہیں جان جائے، خیبر میں نکتم نہیں ہے، تو جو مراحب تھا قلعہ خیبر کے دروازے پر اس کی تلوار میں سنسناہٹ ہوتے تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہ تلوار ایسے گھماتا تھا تو بہت دیر تک تلوار کی سنسناہٹ کی آواز آتی رہتی، اور اسی سے مقابل میں اس میں کوئی نہیں آ گیا، سے مقابل میں آنے والا خوف زدہ ہو جاتا تھا، اپنے ہوش کو ساختہ کر لیتا تھا، ہوش کو ہو جاتا تھا، خالی تلوار کے گھمانے سے سنسناہٹ۔
مولا علیہ السلام میرا نام راحت ہے، یہاں یہ منگل پہاڑ سب جانتے ہیں، تم کون ہو؟ ارے کنار سے مولا علی نے کہا علی النبی صمد بن اربع سبحان اللہ بولو میری میرے میرا نام ہے سب جانتا یہودی آل اخادت کے نام سے راحت ڈلیور علی المزاج کروائی جہاں کی ہے ناظرین کی چھاتی بھائی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے علی کو فاتح فضروب ہے علی کو فاتح فضروب کہتے ہیں حسد کو پیشیت نربشت کہتے ہیں وفات کی عصری منزل کا نام ہے وفات کی عصری منزل کا علم ہے وفات جمال صفر لگا کوئی ہے سبحان اللہ ہمارے تقدیر ہمارے انسان فریت ہمارے حضرت اللہ نے شیر وسا طلب القادم ہمارے تقدیر ہمارے انسان وفات کی منزل کا نام ہے جہاں میں صبر نساط حسین وزیزان جنت اسلامیہ مولا علی مسلم کو شاہی علیہ علی تشریف فرما میں نبی قول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کا ہم میں وفیق لنا ہوا ہے اتنے میں سکرات مدین کی امیر حاضر ہوئی یا رسول اللہ اللہ نے سب فرض کیا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کی بیٹی بیوی بطول بنت رسول خاتون جنت کمال کو پہنچ گئی ہے اور جس کو اللہ نے وہ مرد خاتون جنت کے لیے چنا ہے وہ بھی اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے اللہ فرماتا ہے حدیث میں پہلے بیوی بطول نے کیا اگر بعد میں پہنچا ہے میری بیٹی فاطمہ کے لیے اللہ نے اس بد کا انتخاب کیا ہے تو ابراہیم نے بتایا علی 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 نبی پاک کو لبوں پہ توسل کیا فرمایا ہے صحابہ ابھی ابراہیم آئے ہیں میری بیٹی فاطمہ کا پیغام لے کے آئے ہیں صحابہ نے فرمایا بہت صحابہ ہوئے بنت مسعود بیوی بطول خاتون جنت سے نکاح کی خواہش سب کے پاس چل رہے ہیں کیا اللہ نے جس کے مقدر میں لکھ دیا فرمایا کیا پیغام کہا جبریل آئے انہوں نے کہا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے اس بچے میں علی بنتے السلام سے نکاحوں کو سنا اور ہماری جاؤ ان سے انتظام کریں مہم کا انتظار تعلیم کی کتابوں میں آتا ہے مولا علی مسلم کسان نے یہودی کے بعد میں کام کیا پیسے قبضہ کیے پھر پیسے جو کم پڑے اپنے زرہ کو بیچا یا گروی رکھا اس سے پیسے کو اکٹھا کیا نکاح کا انتظام ہو رہا محل کا انتظام کر رہا ہے چاہتے ہو مولا علی نے محل کتنا کر دیا تھا 400 مسخان چاندی میں کتنا 400 مسخان چاندی تو آج کے دنوں میں تبدیل کیا جائے تو 1.59 گرام
فیصلے جلال کا وہ پیش ہے اتنا مسئلہ کھایا آج کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کا ہوتا ہے بہت ہی عظیم ہوا ہے لیکن حضرت سام سے شادی کرم میں بھی آئے میں 3 لاکھ میں حاضر کرتا ہے 1,000 روپے کی تھالی ہے گرا آنے والے مہمانوں کو میں سامنے چھڑے گئی یہ ہائی حضرت مولا علی نے انتظام اچھا یہاں پر ایک بات ہوتا نام نے آپ کو دیا آج تک وہاں سنا یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی فاطمہ کو جو جہیز دیا کٹورے تھے یکی مشق تھا اور گدا تھا اس میں کھجور کی چھال بنی تھی نبی نے یہ بیوی فاطمہ کو جہیز دیا جہیز نہ پڑا گیا ہے اگر بیوی فاطمہ کو نبی نے یہ جہیز دیا تو سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب بیٹا جہیز دیا کوئی جگہ بیوی رقیہ کو جہیز دیا تھا آؤ بتاؤ بیوی ام کلثوم کو کون سا جہیز دیا تھا بتاؤ کیا جہیز دیا آپ نے بتاؤ نہیں تو کہیں کتاب میں دکھا نبی نے جو 3 بیٹی کو جہیز دیا تو چوتھی بیٹی کو کیوں دیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساروں بیٹی میں کسی کو جہیز دیا یہ بات بالکل آپ جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیوی فاطمہ کے نکاح کے بعد کوئی سامان تھا مٹی کے پیالے گھڑا چکی مس اور گدا جو یہ سامان تھا نکاح کے وقت یہ سامان تھا مگر جہیز نہیں تھا مولا علی کو بچپنے سے نبی کونین نے پالا تھا پرورش کی تھی مولا علی کے پاس مدینے میں نہ رہنے کو کوئی اپنا گھر تھا نانی کو گھر گرستی تھی آپ مدینے میں مسجد نبوی میں رہتے کبھی صفہ پر ساتھ و صفہ پر تو کبھی نبی کونین کے گھر میں جب نکاح کا وقت آیا ایک صحابی سے بول کر نبی نے ایک گھر حضرت علی کو لیا کیوں جب پالا حضرت علی کو نبی کونین نے تو ان کے گھر کی رسمی کا انتظام کرنا ذمہ داری کس نبی پاک کی جب تفریح نبی تھے کفالت حاضری کا کہے پہ مولا علی کی ان کے لیے انتظام کرنے کی ذمہ داری نبی پاک سے اللہ علیہ وسلم تھی تو یہ گھر کا انتظام ہوا اور یہ جو سامان دلچسپی کا انتظام ہوا یہ علی نے لیے دیا تھا نبی نبی بیٹی کو جہیز نہیں دیا بہت خوب بات حل ہے ورنہ اگر اس کو جہیز پانا گے پھر یہ زیادہ کا دکھانا پڑے گا بیوی رقیہ جہیز دکھانا پڑے گا بیوی ام کلثوم کا بھی نہیں تو انہیں نہیں دیا تو نہیں تھا نکاح ہوا چار جب اس حال جاگی رہے گا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نے اکثر تو مولا علی بنا وقت نے دیکھا کہ مولا علی کے گھر میں سیدہ کائنات کے خطر مقدس سے 6 اولادیں پیدا ہوئی 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت محسن 3 لڑکیاں حضرت کلثوم حضرت زینب حضرت رقیہ جس میں حضرت محسن اور حضرت رقیہ ختمانے میں ہی انتقال اور بیوی کلثوم تو مولا علی کے بیٹی سے ملا خاتون جنت تھی ان کا نکاح
کتابوں میں آتا ہے کہ مولا علی نے خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم کے ساتھ ان کو دیا ہے خلیفہ دوم کے لیے جو لوگ کہتے ہیں خلافت اصل کر لی گئی اگر دشمنی ہوتی مولا علی کو عمر فاروق اعظم سے اپنی بیٹی نکاح میں کیوں لیتے سمجھنے کے بعد میرے پاس سوچنے کے پاس سمجھنے یہ باتیں اس لیے سمجھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں فیک نیوز فنا کو اڑائی جاتی ہے اور ستایا جاتا ہے آپ جانتے ہو قادیانیوں نے اس پر بڑا ایمان کیا ہے قادیانیوں کی ایک جان کے سائٹ ہے اس کام کے نام کھولو فرانس سے اڑیا ہے اور اس میں ایسی بات ہے جس کا سائٹ نہ کھایا کہیں کچھ نہیں ملے گا مگر آج کا ہمارے دور کا مسلمان نوجوان علماء سے مسئلہ پوچھنے نہیں آتا ہے علماء کو مسئلہ بتانے آتا ہے آپ کے اس دان کے اصلاح کا کتنا فائدہ کیا کتنا فائدہ اٹھایا مجاہد نسیمیت للکائے اعلیٰ حضرت قاضی محمد خان کو اللہ برکاتی نے سائٹ اصلاح قائم کر دیا آپ کو اگر ایک روز بننا کے مسائل کرے ہوتے ہیں اور اس کا آگے اپنے مانگے کو سبحان اللہ صحیح مسئلے کی ضرورت ہے اور اس کا یہ بولا وہی پر ناس بسائیے آپ کے لیے کہ آپ کو اٹھایا ہو سکو کہنے ناس آپ نے بہت خوب کنواں بنا دیا ہے اس کنویں سے پانی لینا تمہارے مگر ستم شریفی دور کی دیا ہے تو ہماری قوم آج نوجوان علماء کو مسئلہ بتانے آتا ہے پہلے لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے آج لوگ علماء کو مسئلہ بتاتے ہیں نہیں کریں اب یہ وقت ہے اپنے ایمان کو مسئلہ ہوتا ہے قاضی محمد آصف رضا قریب بہتر کر رہے ہیں قریب اس ٹائم کو لے کر کے بڑا فکر مند رہتے ہیں مسلمان کو لے کر کے یہ بڑا ان کے پاس وہ ایسا کرو اور ان کا بھرپور ساتھ دو تاکہ اس مشن پہ قاضی محمد آصف رضا قائم کر رہے ہیں یہ اب گرے حوض کو پروان کریں آپ کا ساتھ بولے گا اور انشاءاللہ آپ کو ساتھ دے رہے ہیں دیکھتے نہ ہوں گے مجھے میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے جب سارے کو نہیں بنا دوسرا وہ دن بھی میں نے دیکھا اور آج ایک سے بڑے عبادت سارے معاملات اس لیے علماء لے کے آئے دیئے نا ہم سبحان اللہ یہ قاضی محمد آصف رضا پر کی محنت کا جو ہے کوششیں اور آپ کی بہت آپ کا پیار بتا رہا ہوں میں اس پر یوں کو ڈال سکے پوری توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں فکروں میں کسی کو جہیز نہیں دیا ہے جو انتظار کیا ہے یہ مولا علی کی رسالت کچھ نہیں انتظار مولا علی نے اپنی ولی بیٹی کلثوم کو عمر فاروق اعظم کو نکالنے زینب آپ کے کارنامے ہم کو سنے کہ حضرت زینب نے امام حسن امام حسین امام حسن کا ذہن کلیئر ایسا کیا ہے امام مزاحی ناتو غلامت وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دامن رسول مولا خیر مشکل کشا اپنی زندگی کے دن بڑی جاندار شاندار طریقے سے حساب رہتے ہیں مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس کے 6 ماہ بعد سیدہ خاتون بیضہ کو
البمات کرتے ہیں جانتے ہیں سیدہ کائنات نے مولا علی حسین موسیٰ سے واضح وجہ سے کہ اے نبی اللہ کے نبی صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زندگی تک مقبوض کا نکاح حرام قرار دیا تھا. مان لیا کہ اس طریقے کا تھا یہ ابو جہل نے اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام مولا علی کو دیا تھا. خانوں حلت آپ کے نکاح میں آ چکی تھی. مولا علی نے قبول کر لیا. گھر میں آ کر میں بتایا سید علی آنکھیں بھر آئی. اتنے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اے فاطمہ آنکھوں میں نمی کیسی دل میں غم کرتا سینے میں علم کیسا ہے. حضرت خان کو ادھر نے فرمایا داماد یا رسول اللہ آپ کے داماد علی نے ابو جہل کی بیٹی سے پیغام کو قبول کر لیا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے مبارک روشن ہو گیا. آپ حسدناک ہوئے. وہی پر آپ نے فرمایا تھا الفاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا مجھ نے مجھے ناراض کیا جس نے مجھے ناراض کیا اللہ کو ناراض کیا. مگر یہ مولائی سے اور تھومتے نہیں. جب مولا علی نے دیکھا فوراً پیغام کو ٹکرا. نبی نے فرمایا علی فاطمہ کی آیات تم ٹکڑا دوسرا دینا حرام ہے. قانون ساز کبھی میں کہہ دیا تو کہہ آخری وقت میں ہوئی خاتون جنت نے نہیں کہا تھا اے علی میری حیات ہے تم پر دوسرا نکاح حرام تھا. میرے انتقال کے بعد تجہیز و تدوین کے بعد علی تم دوسرا نکاح وعدہ کروا دی تم نکاح کرو گے. علی کی آنکھیں صاحب بھاگوں کی طرح برسنے لگی. مولا علی نے کہا اے فاطمہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے. ہاں میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. آئیے مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے حسن و حسین کو نہلانا بھی ہے کپڑے بھی پہنانا ہے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر کھلانا بھی ہے کیونکہ آج کی شب میں اپنے پروردگار عالم کے دوار کا انتظام کی اور اپنے حسین کو اپنے آنکھوں سے نوالے کھلا دوں تک میں خدا بھی میرا حسین آئے گا. ان لوگوں کا پیاسا علیہ کی اپنے ماں کے ہاتھ سے تائی ویم کو بھی نہ سکتے. حضرت علی نے کہا ہاں تم کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا. حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا علی میری بہن زینب کی بیٹی اس کا نام امامہ ہے وہ میری بہن کی اس سے مجھے نکاح کرنا. ناؤ جب زینب کے پاس یہ بولے سب سے بڑی بیٹی حضرت علی بی فاطمہ کی سب سے بڑی بہن ان کی بیٹی امامہ ان سے نکاح کی نکاح. اس کے بعد کسی بہادر دوسرا نکاح کی ضرورت ہو تو کسی بہادر امیر کی بہادر علی نے کہا ایسی بات نہیں ہو رہی. بہادر امیر کی بہادر عورت سے نکاح. جب بہادر قبیلے بہادر عورت سے نکاح کریں گے اس سے جو بچے ہوں گے وہ بھی بہادر ہوں گے. بچوں صحیح تک کے بعد سیدہ کائنات اللہ فرمایا تجہیز و تکفیر ہوئی وقت گزرتا ہے. ادھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی شہادت کے بعد بلوائیوں میں بڑا شور زور ہوا. مدینے میں بڑا ہنگامہ ہو اللہ نے کیا. لوگ حضرت مولا علی مشکل غصہ سے کہنے لگے کہ اے علی مقام خان پر آئیے اور امت کی
لگا اپنے ہاتھ میں کھائے ہوئے سب کو بیٹھ لیجیے. رسول فرمائیوں کا بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا. تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضرت زبیر بنت العوام، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور مولا علی مشیر حسین، ان لوگوں نے کئی دنوں تک اپنے گھروں میں نمازیں پڑھی. مسجدوں میں نہیں گئی. کیوں یہ بلوائے مسجدوں نے امام بن کر گئی. مسجدوں کو گھیر لیا، مسجدوں کو اپنے اندر میں لے لیا. تو میں یہ پڑھنے میں سوچتا رہا کہ مولا علی مشکل شاہ اور یہ بڑے بڑے صحابہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ اس طرح سے صحابہ مسجدوں کو گھیرے ہوئے، مسجدوں کو گھیرے ہوئے تھے. عثمان غنی کے ساتھ مسجدوں کو گھیرے ہوئے تھے. تو پتہ یہ تھا اگر مسجد کا امام شیعہ جو اپنی نمازوں کو بچانا، اپنی نمازوں کو حفاظت کرنا، اس بات پر کی تصویر لوگ پورے. حضرت مولانا علی نے بیان کرنا شروع کیا کیسے امام کا فیصلہ ہوا. مگر مدینہ کا سمائی فتنہ جو تھا وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکا تھا. اور یہ عبداللہ ابن سبا دمشق جاتا اور مصر جاتا، مسکر جاتا، کوفہ جاتا، چاہتا ایک ہنگامہ اور برپا کیے ہوئے تھا. مدینے کے لوگوں کو پکڑا رہا تھا. مولا علی سے بہت عادلان حسین کو سزا دکھائی. کھیلتے ہوئے عثمان غنی کو، عثمان غنی کو جس کا شہید کیا ہے اسے پکڑو، اسے سزا دیا. مولا علی ریگولیشن بنایا تھا. تو مولا علی میں غنیمت یہ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بلوائی یہ لوگ آ کر کے آئے جنگ کے سلسلت بن جائے. نبی کا مدینہ سنو، نبی کے مدینے کو قریشی سے بچانے کے لیے مولا علی نے اپنا گورنر ہاؤس، خلافہ ہاؤس کوفے کو بنایا. یہ کوفہ عمر فاروق اعظم کے دور میں یہ اوپن پلان تھا. اس میں پلاٹنگ جو کرتے ہیں وہ لکھتا ہے 10 بائی 20، 10 بائی 20، 10 بائی 40 پلاٹنگ کرتے لوگ. یہ پلاننگ کا سسٹم سب سے پہلے عمر فاروق اعظم نے تصویر نہیں کیا. اس سے پہلے پلاننگ لاتی ہوئے اس کے بعد انہوں نے تاکہ بائی کیا. پلاننگ دوسرے کی دستی کو باقاعدہ نقشے کے ساتھ ادھر سے بوجھ نکلے گا، ادھر سے گلی ہوتی، یہاں چوراہا ہوتا، یہاں مارکیٹ ہوتی، یہاں بازار ہوگی، یہاں گھر بنے گے. ایسے پلان رکھ کے حضرت عمر فاروق اعظم نے کوفہ کو بسایا. اور جب سے یہ کوفہ بسا تھا مولا علی کے مانگنے جاننے والے مجھے میں جب سے مولا علی کے مانگنے جاننے والے تبھی سے کوفے کے اندر وہ لوگ کہاں نکلتے تھے علی سے، اے علی آپ آ جاؤ یہاں. آپ نے اسی کو گورنر ہاؤس بنا کے خلافہ اور وہیں سے آپ خلافت کے معاملات کو کیسے سے صحیح لگی صحیح جب لیکن یہ سمائی فتنہ کمزور تھا. انہوں نے جان رکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے گورنر تھے، ان کو بدلنا شروع اور کہا عثمان غنی تمہارے گھر تھا، تم عثمان غنی کے قتل کا قصاص بدلہ لو. اور مولا علی خلیفہ بن گئے ہیں. مولا علی سے کہو کہ قاتلان حسین کو ڈھونڈا جائے اور قاتلان عثمان غنی کو ڈھونڈا جائے اور ان کو سزا دی جائے. ان بن بھائیوں نے عثمان غنی کا جتوا مبارک جس پہ خون لگا وہ اور ابن عساکر میں ملتا ہے
کہ وہ حضرت نائلہ جو بیٹھی تھی انگلیوں پر تلوار لگی تو انگلیاں کر کے گر گئی تھی، وہ بھی چھپا کر پائی، وہ لے جا کے حضرت ابی معاویہ کو کہ یہ انگلیاں عثمان غنی کی اہلیہ کی ہے، شہادت کے وقت جو پتی تھی، اور یہ چھپا ہے اس میں خون لگا. آپ کرو لوگوں کو تیار کریں اس بات کو عثمان غنی کا احساس ملا جائے. ادھر حج کے جب ایام تھے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، یہ لوگ ام المومنین کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکے میں. وہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے بتایا اور کہا کہ عثمان غنی کے قتل کا احساس لینا چاہیے. بڑے گمبھیر تھے، دور بڑا فلم پرور تھا، ان باتوں کو اگر چھیڑا تھا تو اس کے لیے تفصیل چاہیے. پسند آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک لڑکے جمل ہوئی اور لڑکے صرف گئی. اس کی تفصیل ہے بڑی، لڑکے صرف گئی. امیر معاویہ اور حضرت مولا علی بن عامر سامنے تھے، تو یہاں پر آسانیت کی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ کریم کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا گیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے ان کو حکم بنایا گیا. اب یہ جو تھے بنوائی خاک کی سوائی، ان کے سینے پر سانپ لیتے لگا. انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ حاکم ہے. امیر معاویہ اور مولا علی انہوں نے حاکم بنایا، حاکم اللہ. شان کے اندر دونوں وہ کافر کہیں سے وہ دین سے نکل گئے. اس کے بعد ان خادیوں سے بھی جنگیں نہروان ان کا بیڑا بنا مولانا کیا. آپ ایک دن گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے کوفہ کے یہاں، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا ہے علی ابو بکر صدیق کے خلافت میں اتنے فتوحات ہوئی، عمر فاروق اعظم کے خلافت میں اتنے فتوحات ہوئی، عثمان غنی کے خلافت میں اتنے فتوحات ہوئے، تب سے آپ خلیفہ بنے اور آپ کے اپنے مولا علی نے مسلمان کے تماجات کہا آگے آئے سو ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ان کے مسلم میرے جیسے لوگ تھے. عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ان کے مسلم میرے جیسے لوگ تھے. عثمان غنی کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ان کے مسلم میرے جیسے لوگ تھے. میرے زمانے میں کتنے ہو رہا ہے تیرے جیسے لوگوں کی وجہ سے نہ کچھ نہیں ہوتا. لوگ آگے سوال لے کر کے مولا علی کے پاس آتے تھے کہ کسی طرح سے یہ حال نہیں کہتے تھے ارے مولا علی نے جب سے اور سنبھالا تب سے ایک بھی نماز ادا نہیں ہوئی. ایک بات ایسا ہونے والی ہوئی تو گائے کہیں نبی رسول کو واپس بتا دیا ادا کرنا. چلو کسی علی کی نماز ادا کرنا تو یہ بلا کے آئے اور مغرب کا وقت بڑا مغرب کے وقت کوئی پھنسا. مولا علی مغرب کے وقت غروب کے وقت جیسے ہی کوفے کی جانب مسجد میں آئے انہوں نے امیر المومنین ایک سوال ہے بہت پیچیدہ اس کا جواب. مولا علی نے کہا بتاؤ. ٹھیک ہے ہم سوال کہتے کہتے مولا علی آگے بڑھتے رہے، وہ لوگ پیچھے کرتے. آپ مصلی کے قریب پہنچ گئے، مصلی کے کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال شروع کیا. ادھر اذان ہونے لگی. آپ نے سوال کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں. مولا علی نے تفصیل سے دعا کی کہ عادت کر لے گا
اور جب تک تفصیل معنی میں گم ہو جائے کہ نمائندہ مولا علی کھڑے ہوئے. ادھر اذان مکمل کا کاغذ غائب ہو گیا. ہاں قلم غائب ہو گیا. آپ عجیب یہ بڑا خوش کے من تھا. آپ نے کہا نہیں ہو حضور کیا جن کے کان اندر وہ گھسے ہوتے ہیں وہ اندے لینے ہیں جن کے کان باہر کو نکلے ہوتے ہیں وہ گھنٹے لیتے ہیں. اللہ تم دونوں کے دماغ سے خالی ہے. ہم تو اتنا کاغذ لے کے آئے تھے کہ رات بھر مولا نہیں ہمارے تم 2 جملوں میں کام ہو گئے. بڑے فیصلے کیے بہت بڑے فیصلے کیے ان کے فیصلوں کھانے کے لیے بہت اور مولا علی میں جو کارنامے کیے انوکھے اور نرالے گا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر ان کے موقع پر کہا تھا من مجھے مولا اور فعال علی مولا کہ میں کس کا مولا علی بھی اس کے مولا. اب مولا کے معنی میں جاؤ تو لمپا دونوں مانگو. اور میں نے فکرے میں جو آیت پڑھی ہے ہوا مولا ہو وجبریل وسان المؤمنین اللہ بھی مولا جبرائیل بھی مولا اسماء المؤمنین بھی. نبی نے کہا من کنت مولا فؤاد علی مولا میں کسی علی سے مولا علی اس کے مولا. اب لوگ کہتے ہیں صرف علی مولا علی کے علاوہ کوئی مولا علی. میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے ہوا مولا ہو وجبریل وسعد المؤمنین انت علی مولا جبرائیل کی مولا وسعد المؤمنین وكما صادق بھی مولا. ابو بکر سے 5 والے مومن کون ہے؟ عمر سے 5 والے مومن کون ہے؟ عثمان سے سارے مومن کون ہے؟ ایت زبیر سے 5 والے مومن کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف وہاں سارے مومن کون ہے؟ وہ سارے وہی مومن نہیں تمام سارے مومن مولا علی کو مولا حبیب اللہ صدیق عمر. سارے سارے نہیں مگر ایک تفصیلی ہر صحابی کا اپنا ایک مقام دیا تھا. سنی وہ ہے حضرت نبی بولے سنتا اور سجن کی عزت کا دل سے آیا کرے وہ سنی ہے. تفصیلیت کو مت جانا کون بڑا کون چھوٹا یہ ہمارا دماغ کا کام نہیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے. وہ سب بہت بڑے ہیں لکھا ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. جب ان سے سوال کیا تھا پہلے چھوڑے پر پورا نشانہ لکھا فی امامت علی وصدیق فتاوی رسولیہ کی 28 ملین میں آج بھی موجود ہے. دماغ بھی لوگ پہلنے لگے. وہ تاجدار فائلی کا لکھا ہوا ہے. ایک سوال آتا تھا تو 2 سطر میں جواب نہیں پوری کتاب دے دیتی. پانی کا سوال کیا مائل شامل مائل شامل لوگ علا غنجن 300 پانی کا اس میں بیان. پانی کا پانی اور خون مچھلی کا سوال کیا کسی نے حضور سرکار کے ہاتھ مچھلی کی نسبت کھانے والی ہے ایک کی نسبت ہے کھانے والی ہے تو آن حسن تبار دے پھائل مچھلی کی تیرہ سب اس میں بیان ہے. تیرہ سب اس میں مچھلی کے بیان کی
اس میں کھانے والی کا غلط اور بغیر کھانے والی کا غلط بانٹا آپ کے دیا اس میں آنا باہر کچھ میں ہے بندی پتا چلا جو بندہ کبھی تالاب کے کنارے نہیں گیا ندی کے کنارے نہیں گیا کبھی اس نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال نہیں اٹھاما کبھی کوئی سے نہیں اٹھائی ایسے ہی بازی خساتی کو ہے بازی خساتی اور اس سال سے وہ کھلا کا بتا ہے اگلے میں تم لکھا ہے اور یہ باری تو ہم تھے اس سے وہ بتا گول شاٹ ولا تمہارا ہم نے انہیں کو ایک کرنے کی تحصیل اسی طرح بنوائے کیا سونے میں دکھا جو پانی کر دیا ہم تم کو دل سے بندھی ہو پر میں نگاہ کرنے کو لیکن یہاں سپائے ہم پہ سونے کا حلی بڑا بڑا تحیر تالی نہ ہو جس نے لو ہم لوگوں میں سوئے گا لیکن سوئی نہ کسی پابی نام داؤں گئے پھر مجھے کھایا ہوا وہ آگاہ سے داؤں کھایا لیکن خط پھولے اور سالہ پاتی ہے جسم پیران چاہیے اس پہلے کی طرح کے لیے شامن کو سبحان اللہ کی جب آجم کا قسم پر کھایا پیدار ہوئے جس میں سوال جسم ہو میں کوئی یہ بندہ خواہ بس خواہ میں خواہ کی مائے مزاج یہ تنظر عید اے بیت میرا اے شام علم آدھا فتحا لا تار اسلام پیادا ناچ ولا قلتا وحنا اے حمد لله رب العالمين اس عالم جل میرے دور پہندہ